دنیا بھر میں انٹرنیشنل لیول پر لڑی جانے والی جنگ ورلڈ وار ون، یہ یورپین کنٹریز کی جنگ کو کیوں انٹرنیشنل لیول کی جنگ کہا جاتا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ یہ جنگ پوری دنیا میں لڑی جا رہی تھی بیک وقت میں۔ وہاں یورپین کنٹریز آپس میں فزیکلی اٹیک کر رہے تھے ایک دوسرے پر، اور پوری دنیا میں وہ باہر کے لوگ جو کہ اس کو رپورٹ کر رہے تھے، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا کوئی بھی شخص جو کہ سٹینڈ لے رہا تھا کہ یہ چیز وہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس جنگ کے پیچھے کی بڑی وجہ کیا تھی۔ The rise of nationalism is key to understanding how World War I comes about. 28 جون 1914 اتوار کا دن تھا۔ صبح کے لگ بھگ 10:45 ہو رہے تھے کہ جب آسٹرو ہنگرین امپائر کسی کمپنی کا نام ہے، اس کے پرنس کو 19 سالہ گیوریلو پرنسپ نامی لڑکے کی طرف سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی کیس کو لے کر کے بڑی وجہ بتایا جاتا ہے۔ یہاں ہسٹری میں دیکھا جائے تو ویکیپیڈیا کی اس رپورٹ میں اسی قتل کے کیس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پھر سے بریٹینیکا کی ایک رپورٹ کے مطابق اسی قتل کے کیس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈیپلی سٹڈی کیا جائے ہسٹری کو تو بہت سارے کیسز سامنے آتے ہیں جن میں عسکریت پسندی، پولیٹیکل پروپیگنڈے، سفارت خانوں کی طرف سے خفیہ جو تدابیر ہوتی ہیں، اور ان سب کو سامنے رکھ کر کے ایک ہی بار میں دیکھا جائے تو ون آف دا اسپیشل ایک خاص وجہ کھل کر کے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے نیشنلزم۔ صحیح سنا آپ نے، قومیت پرستی۔ اس کے کئی سارے ثبوت دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہو، آخری پروف دینا ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب کبھی کوئی بھی جنگ لڑی جاتی ہے تو جو دو گروپ جنگ لڑ رہے ہیں، ایک جیتتا ہے اور ایک ہار جاتا ہے۔ اس ہارے ہوئے گروپ کو کیوں ہارا ہوا کہا جاتا ہے؟ اس نے کیا اچیو نہیں کیا، اور وہ جو جیتا ہوا گروپ ہے اس نے کیا اچیو کیا ہے تو اس کو جیتا ہوا کہا جا رہا ہے۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی کئی جنگیں، فار ایگزامپل 1971 کی جنگ میں جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بعد بنگلہ دیش ایک الگ ملک، انڈیپینڈنس ملک بن گیا، تو پاکستان بری طرح یہاں پر ہار چکا تھا اور انڈیا جیت گیا تھا، کیونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش کو ایک الگ ملک بنایا جائے۔ یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جنگ کا جو مین وجہ ہوتی ہے، اگر اس جنگ کے نتیجہ نکلنے کے بعد کوئی نئی کنٹری وجود میں آئے تو یہ نیشنلزم ہوتی ہے۔ یہاں ورلڈ وار ون میں بھی ایگزیکٹ اسی طرح جب یہ جو ورلڈ وار ون شروع ہوئی، اس میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بہت ساری اس کے ریاستیں جو کہ برطانیہ اور فرانس کے کنٹرول میں آ گئی تھی، اسی لیے کیونکہ ان ریاستوں کے لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں برطانوی نیشنلٹی ملنی چاہیے، کوئی چاہتا تھا کہ ہمیں فرانسیسی نیشنلٹی ملنی چاہیے، یہاں تک کہ ترک قوم اپنے ایک الگ سلطنت کے لیے، اپنی ایک الگ جمہوری ملک کے لیے لڑتی ہے اور ان کو ایک ترکی ملک دے دیا جاتا ہے۔ یہاں اسی جنگ میں ہی آسٹریلیا اسی طرح کے بہت سارے ملک کریٹ کیے گئے، وجود میں آئے۔ یہاں تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ what was the main case of World War I، جنگ عظیم اول ورلڈ وار ون کی خاص وجہ، the answer is نیشنلزم اور صرف نیشنلزم۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی جنگ کی ایک ویڈیو ریکمینڈ کروں گا، یہاں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔